بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ روزنامہ خبریں 21 مارچ 1998 کے اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ شہداد پور کے ولی محمد انصاری ٹیلی فون آپریٹر بینائی کی کمزوری کی وجہ سے 1970 میں آنکھوں پر موٹا چشمہ لگاتے تھے اور بینائی بحال کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے معائنے کروائے، ادویات استعمال کی، لیکن نظر کی کمزوری بدستور جاری رہی۔ گزشتہ دنوں وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عربیہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی روشنی دوبارہ بحال ہونے کی دعا مانگی اور آنکھوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں سے مس کر دیا، یعنی لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کو جالیوں سے ہٹایا تو تمام تر چیزیں اصل حالت میں روشن نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے ساتھ آنے والے دوستوں کو بھی بتایا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے چشمہ لگانا بالکل ختم کر دیا۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن سندھی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سندھ میں ایک رنگ ریز یعنی کپڑے رنگنے والا آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو گیا تو اس نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک روز خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ صبح جب بیدار ہوا تو درود شریف کی برکت سے اس کی دونوں آنکھیں روشن تھیں۔ میرے عزیزو، یہ دو واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ دو واقعات اور بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک وہ خواجہ تونسوی رحمۃ اللہ علیہ والا کہ جب ایک نابینا نے ان سے درخواست کی کہ دعا کرے کہ آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے تو انہوں نے کہا درود شریف پڑھا کرو۔ تو وہ نابینا کہنے لگا غریب نواز، درود شریف تو میں پہلے بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ درود شریف ایسی چیز نہیں ہے کہ تو پڑھے اور تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئے۔ تو چنانچہ اس نابینا نے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ 9 لاکھ پر کی تعداد پر جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی بحال کر دی۔ اسی طرح ایک اور بھی واقعہ ہے کہ بلکہ وہ ایک گونگے کا واقعہ بھی یاد آ گیا، اور وہ بھی اخبار میں شائع ہوئی تھی خبر کہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور گونگی زبان سے درود پڑھا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرما دی، یعنی وہ بولنے لگ گیا، حالانکہ وہ پیدائشی گونگا تھا۔ تو اسی طرح کے لاکھوں واقعات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان کے دل میں درود شریف کی محبت پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوچنا یہ چاہیے کہ درود شریف کو ہم یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس مقصد کے لیے پڑھیں، بلکہ ہم اسے ذکر رسول سمجھتے ہوئے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے تو ہماری کشتی پار لگے گی نا، کہیں نہ کہیں تو دروازہ کھول ہی دیا جائے گا ہمارے لیے۔ جب ہم بار بار دستک دے رہے ہیں تو دروازہ کھل ہی جائے گا۔ اس نیت سے اگر ہم درود پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے ذہن میں بھی نہ لائیں یہ بات کہ اتنا پڑھ لیا تو نہیں پوری ہو رہی حاجت یا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ چیزیں ذہن میں نہ لائیں، بس پڑھنا شروع کر دیتے کہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس در پر پڑے رہنا ہے، اسی در سے لے کر اٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حاجت کے لیے درود پڑھ رہے ہیں تو اسی حاجت کو لے کر اٹھنا ہے، ہمارا تو کام ہی یہیں پر پڑے رہنا ہے۔ اور دوسری سوچ یہ کہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے،
ہم نے اس در پہ پڑے رہنا ہے، درود پڑھنا ہے، انہی کے وسیلے سے جو بھی ملنا ہے ہمیں ملنا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم درود پڑھنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ترمذی شریف کی وہ حدیث جس کا مفہوم ہے کہ غم دور ہوں گے، کثرت سے درود پڑھو، یہ غموں کو بہا لے جائے گا، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے۔ اپنے اندر طلب پیدا کریں، مطلب نہیں، طلب۔ مطلب سے مراد یہ کہ ہم کسی ایک حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں، جی یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم اس کے لیے پڑھ، طلب یہ پیدا کریں اپنے اندر کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا ہے یا بنا لیا ہے، اور ساری زندگی اسی کے سہارے گزارنی ہے، یہ طلب ہونی چاہیے۔ محبت پیدا کریں اپنے اندر پڑھنے کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جب درود پڑھنا شروع کرتے ہیں، واقعات مشاہدات سنتے ہیں تو اس کثرت سے پڑھتے ہیں کہ بس اب حاصل ہی یہی ہے، حاصل بھی اور وصول بھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے 5 دن بعد 10 دن بعد یہ وہ طلب جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، وہ محبت جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، دوسرا دنیا کے جھمیلوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ درود پڑھیں گے تو دنیا کے کام ہو جائیں گے، لیکن اگر دنیا کے کام کریں گے نا تو درود رک جائے گا۔ تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچر ہیں، تاجر ہیں، پرائیویٹ جاب ہے آپ کی، کچھ بھی ہے، آپ اپنا اگر درود نہیں چھوڑتے نا تو آپ کے دوسرے کاموں میں برکت رہے گی، جاب میں برکت رہے گی، تجارت میں برکت رہے گی، جس مرضی پیشے کو آپ نے اختیار کیا ہو اس میں برکت رہے گی، رزق بڑھے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ لیکن اگر کاروبار میں لگے کہ اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، آج تھوڑا پڑھ لیا، چلو کل کوشش کریں گے، کل زیادہ پڑھ لیں گے، تو پھر آپ میں پختگی نہیں آئے گی، مستقل مزاجی نہیں آئے گی۔ ہم بھی ہیں نا، صبح سے شام تک اسی کام میں گزار دیتے ہیں اور اللہ پاک ہر ارادے کو پورا کر رہا ہے۔ آپ یقین جانیے زبان پر بھی نہیں لاتے اور وہ پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے مقصد اس کو بنایا ہے، اپنی لائف میں اس کو آگے رکھا ہے، درود شریف کو، نہ کہ مقاصد کو۔ پورے ہونے ہوں گے ہو جائیں گے، نہیں ہونے ہوئے تو پھر بھی زندگی گزار رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہو زندگی اسی کی ہے، زندگی تو وہ بھی گزار رہا ہے جس کے پاس سائیکل ہے یا بائک ہے۔ تو اگر ہم یہی سوچ لینا کہ مقصد پورے ہوں یا نہ ہو، ہم نے درود پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر زندگی کا مزہ بھی آئے گا جینے کا، اور درود پڑھنے کی حلاوت بھی ملے گی۔ جس کو درود پڑھنے کی حلاوت مل جائے نا، پھر اس کی نظر مسائل پر نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزوں کوشش کیا کرے، جڑے رہیں اس سے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ مرکز یہی ہے، بار بار وہی باتیں سمجھا رہا ہوں آپ کو میں۔ نئی چیز کا ابھی نہ آپ نے موقع دیا، نہ آپ نے کسی نے طلب کیا کچھ کہ نئی چیز ہمیں سکھائی جائے، اور نہ ہی میں آپ کو بتا، اس چیز سے نکلو گے تو آگے کی منزل آسان ہوگی۔ مشاہدات آپ کا شوق بڑھانے کے لیے وجہ ہے، لیکن اگر آپ نے ساری زندگی مشاہدات سن کر گزارنی ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مشاہدات بار بار اس چیز کے سنیں جس کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ یہ ایک نئی چیز ہے، ہم ذرا 60-70 لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں پھر ہم یہ اپنائیں گے۔ یہ تو ازل سے چلی ہے اور ابد تک رہے گی۔ جب کوئی عبادت نہیں ہوگی تب درود شریف ہوگا۔ ازل سے کیسے چلی؟ آدم علیہ السلام آنکھ کھولی، عرش پہ کلمہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر مبارک آ گیا ازل سے۔ پھر شجر ممنوعہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، برس ہا برس روتے رہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے، اب معلوم نہیں کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، کہ جس جگہ آنسو گرا کرتے تھے نا ہر وقت روتے تھے، اس جگہ سندل، عود، ایسے خوشبودار درخت پیدا ہوتے تھے، اتنا روتے تھے۔ اور پھر بخشش کیسے ہوئی؟ نجات کیسے ملی؟ صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو ازل سے ہے یہ عبادت، ابد تک رہے گی۔ کوئی علم نہیں ہوگا،
کوئی نیکی نہیں ہوگی، درود شریف ہوگا۔ کیسے ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جب اٹھیں گے تو وہ فرشتے درود پڑھ رہے ہوں گے، ابد تک رہے گی، کچھ نہیں ہوگا، درود شریف ہوگا۔ آپ کی قبر میں بھی آپ کا یہ ساتھی ہوگا۔ میرے عزیزو، مشاہدات تک نہ رہیں، آگے بڑھیں، ڈیمانڈ کریں۔ دیکھیں، آپ کے شوق کے مطابق ہی آپ کو چیز ملے گی۔ جب تک طالب علم ہم نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے، جو طالب علم آگے بڑھتا تھا، زیادہ محنت کرتا تھا، ہمارے استاد اسی کو ہی زیادہ سبق پڑھایا کرتے تھے، اور جس نے محنت ہی نہیں کرنی، کوشش ہی نہیں کرنی، وہ چاہے ایک سپارہ بھی، حفظ کی بات کر رہا ہوں قرآن شریف کی، ایک پیج بھی اگر وہ استاد کو پڑھ کے سنا دیتا تھا نا، استاد کہتا تھا تیری کیپیسٹی ہی اتنی ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی یاد کر لے۔ اور جس کو شوق ہوتا تھا وہ اگر 3 پیج بھی اگر سنائے تو استاد کہتے تھے اور کر، اور زیادہ پڑھ، کیونکہ استاد کو پتہ تھا یہ بچہ قابل ہے، اس میں طلب ہے، یہ کچھ بنے گا، کچھ کرے گا، محنت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی جس طرح کی ڈیمانڈ کریں گے ویسا ہی علم آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ نہ ہو کٹورا چھوٹا ہو اور اس میں بھر زیادہ دیا جائے تو باہر چھلکنے لگ جائے وہ۔ تو کوشش کریں، آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ دیکھیں، لوگوں کو نہیں سکھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے، ہمیں ایک جھجک ہے، ایک ڈر ہے، تو کوئی بات نہیں، کل کو اگر آپ کی اولاد نے آپ سے پوچھ لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہاں گئی وہ آپ کی محنت؟ کہاں گئی یہ لیکچر سننے کا وقت جو آپ نکال کر سنا کرتے ہیں؟ پانی پھیر دیا، کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی بات تو وہیں آ گئی نا، ابھی آپ مشاہدات پر پھر رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے محبوب کا مکمل سراپا ہی نہیں جانا، ان کے اہل بیت کو ہی نہیں جانا۔ بہت کم لوگ ہوں گے۔ ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی؟ بیٹے کتنے تھے؟ بیٹیاں کتنی تھی؟ رشتہ داریاں کیا تھی؟ ذریعہ معاش کیا تھا؟ پتہ ہونا چاہیے نا، محبوب کی سب خبر رکھی جاتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کسی سے محبت ہے، اس نے کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے وہ کام پر سے واپس آتا ہے، کیا چیز وہ کھانے میں پسند کرتا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہے۔ پتہ نہیں ہے تو یہ نہیں پتہ کتنے بیٹے تھے، کیا کیا نام تھا، بیٹیاں کتنی تھی، آگے ان کی اولاد کتنی تھی، کس سے کیا رشتہ داری تھی۔ 100 میں سے 90%، 90 لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، تو گنتی کے 5-10 ہوں گے۔ تو محبوب کو مکمل طور پر جانے۔ محبوب تو ہے ہی وہی نا جس کے کہتے ہیں نا میں رگ رگ سے واقف ہونا۔ جب آپ کو سب پتہ چلے گا ان چیزوں کا، پھر ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ آپ نے خود طلب پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ پوچھیں، جو چیز مجھے نہیں آتی ہوگی وہ میں اپنے اساتذہ سے پوچھ کر، لوگوں سے پوچھ کر، بچوں کو اگر پتہ ہے بچوں سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ غور و فکر آپ نے میرے سے سیکھنا ہے، میں نے آپ سے سیکھنا ہے، اور آپ لوگوں سے سیکھ کر ہی یہاں تک آیا ہوں۔ تو محنت کرے، آگے بڑھے۔ زندگی مختصر ہے، سفر طویل صحیح، لیکن مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ محنت کریں، آگے بڑھیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔